اپنے بھائی ساتھی اور اپنے بڑے مولوی عمران بشیر صاحب کا کہ جن کے توسط سے میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں. عزیز دوستو، یقین کرو بڑا ہی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا اور مسلمان گھر میں پیدا کیا. باہر کی دنیا میں نا جب کوئی پریشان ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کروں. یقین کرو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ خوش رہو خوش رہو، ہمیں خوش رہنا چاہیے، ہمیں خوش رہنا چاہیے. ایک دوسرے کو کہتے ہیں خوش رہا کرو خوش رہا کرو. خوش رہنے کے لیے دوائیاں بناتے ہیں اور قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَى. ہم ہیں جو تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہیں، ہم ہیں جو تمہیں رلاتے ہیں. میں ایک انٹرویو دے رہا تھا ٹورانٹو شہر میں، تو ایک خاتون میرے سے انٹرویو لے رہی تھیں. تو وہ جب میرے سے ایک سوال کرتی تھیں، دینی سوال کرتی تھیں، جب میں اس کا جواب دیتا تھا کہ مطلب وہ کبھی ان کا سوال اس طرح کا ہوتا تھا کہ تو جنید بھائی پھر جو نماز چھوڑتا ہے، آخر کو دیکھیں نا تو نماز کے علاوہ بھی تو دوسری عبادتیں ہیں. اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اور دوسری کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، تو دیکھیے نا کیا وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا؟ وہ بھی تو نیکی ہے. میں نے کہا وہ بھی نیکی ہے، میں کب انکار کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ نماز تو فرض ہے، اس کے تو چھوڑنے کا حکم ہی نہیں ہے. اسے کہنے لگی کہ میں دیکھیے میں گانا گاتی ہوں، میں گانا گانے کے علاوہ وہی گانے کا پیسہ جو مجھے ملتا ہے وہی میں ہسپتال میں دیتی ہوں، تو میں کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہی. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں ہسپتال میں آپ پیسے دیں، یہ کہیں سے حکم ملے آپ کو اللہ سے؟ لیکن گانا آپ نے نہیں گانا یہ حکم تو ہے. ہاں تو اب جب وہ میرا جواب سنتی تھی نا تو وہ گھبرا جاتی تھی. تو گھبرا کے جو جن کو وہ سنا رہی ہوتی تھی ان سے کہا، ایک دم کہتی تھی خوش رہا کریں خوش رہا کریں خوش رہا کریں. پھر ایک اور سوال کرتی تھی میرے سے، تو جو عورتیں اپنا منہ کور نہیں کرتی، دیکھیں نا دل کا کور ہونا، اللہ نے تو دل کے حجاب کو بولا ہے. میں نے کہا کہاں سے یہ باتیں نکالی آپ نے؟ اللہ کا نام نہ لو بھائی خدا کے لیے، بولو میرا اپنا خیال ہے، یہ بولو. تو پھر وہ میرا جواب سن کے نا ہلکا سا گھبرا جاتی تھی. میں کوشش کرتا تھا کہ میں کوئی سخت بات نہ کروں، جتنی نرم بات کر سکتا ہوں میں کروں، لیکن وہ سوال ہی اتنے اس کے الٹے سیدھے سوال ہوتے تھے میرے سے. پھر کہتی تھی خوش رہا کریں خوش رہا کریں خوش رہا کریں. آخر کو میں نے بولا میری بہن ایک منٹ، یہ جو تم بار بار کہہ رہی ہو خوش رہا کریں، مجھے بتاؤ دکھی رہنے کا دل کرتا کس کا ہے؟ کون دکھی رہنا چاہتا ہے؟ کوئی رہنا چاہتا ہے دکھی؟ یہ تم بار بار کہہ رہی ہو خوش رہو خوش. ارے میری بہن خوش رہنا نہ رہنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے. اللہ جس کو چاہیں تو خوش کر دیتے ہیں، جس کو چاہیں دکھی کر دیتے ہیں. آپ ایک خوبصورت گھر اور ایک بڑا سا گھر تو بنا سکتی ہیں، اس گھر کے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے گھر بناتے ہیں نا آپ لوگ، وہاں بڑے بڑے گھر بناتے ہیں لوگ،
میں نے کہا آپ سود کا کاروبار تو کر سکتی ہیں بہت بڑا، لیکن اس میں نفع ہو نقصان ہو وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور باہر کی دنیا میں تو یہ کھلی آنکھوں نظر آتا ہے، یقین کرو نظر آتا ہے۔ میں سوچتا ہوں، میں حیران ہوتا تھا، ارے ان لوگوں کے پاس تو سب کچھ موجود ہے، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، یہ اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ان کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے۔ سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے۔ جب پریشان ہوتے ہیں تو انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کس کو آواز دیں، اس وقت کس کا ہاتھ پکڑیں۔ ہاں، تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار خوش رہا کرو، خوش رہو۔ تو میں ایک جگہ گیا، یہ میں عجیب آپ کو کارگزاری سنا رہا ہوں، میں ایک جگہ گیا ایک سینٹر میں، تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، ان کے سامنے بڑی بڑی عمروں کے کچھ لوگ کھڑے ہیں، اور وہ عمریں کم از کم، وہ عمریں 70 سال سے کم کی کوئی عمر نہیں ہے، اور کسی نے نکر پہنی ہوئی ہے، کسی عورت نے فراک پہنا ہوا ہے، کسی نے بچوں کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ میں غبارہ ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یار یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو میرے پاس ہسپتالوں نے بھیجا ہے، ان ساروں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، 100 سے اوپر، یہ سب خودکشی یہ سب ان کو کہتے ہیں سوئسائڈل کیس، یہ سب سوئسائڈل کیسز ہیں، میں ان کو خوش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں ان سے کہہ رہا ہوں تم سب کے سب 16 سال کے ہو، 70 سال کے نہیں ہو، 15 سال کے ہو، 14 سال کے ہو، میں نے ان کو وہ کپڑے پہنائے ہیں۔ میں نے کہا لیکن تمہارے کہنے سے یہ ہو جائیں گے 17 سال میں؟ کہتے کچھ دن تو جئیں گے نا، کچھ دن تو جئیں گے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا گلا بند ہو گیا ہے، کسی نے میرا گلا بند کر دیا ہے۔ مجھے اپنے اوپر اتنی شرم آئی، میں نے کہا یا خدایا کاش کہ میں ان کو بتا سکوں کہ میرے پاس وہ گولی ہے تمہارے لیے، اگر تم لوگوں نے ایک دفعہ کھا لی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی تمہارا مقدر بن جائے گی، لیکن میں ان کو وہ گولی کھلا نہیں سکا۔ اللہ نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہاں، وہ لوگ اپنی زندگیاں دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 50 سال کا آدمی اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اتنا اندر اس کے غم جا چکا ہوتا ہے کہ اب وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو پہچانتا نہیں، اللہ کو جانتا نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اتنی باہر کی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ مولانا انعام الحسن صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت کیا ہماری جو جماعتیں باہر جائیں گی اس سے دین پھیلے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے دین نہیں پھیلے گا، بلکہ یہ جو جماعتیں یہاں آئیں گی اور یہاں کے رہنے والے جب ان جماعتوں کے ساتھ آپس میں گشتیں کریں گے اور ان کی نصرتیں کریں گے اور ان کو لے کر جائیں گے، تو پھر یہاں کے جو مقامی ہیں ان کی زندگی بدلے گی۔ ان کی بدلتی ہوئی زندگی کو جب غیر دیکھیں گے، کیونکہ یہ لوگ غیروں کے ساتھ رہتے ہیں، تب غیروں کی زندگیاں بدلیں گی۔ ہاں، آپ یقین کرو میرے دوستو، میرے 6-8 مہینے ابھی بیچ میں، آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ جو معاملہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے میرے باہر بھی گزرے، میں خون کے آنسو رو کے واپس آیا ہوں، اور کہ یا اللہ جن کے اتنے اچھے اخلاق ہیں،
جن کے اتنے اچھے معاملات ہیں، میرے دوستوں یقین کرو وہ جھوٹ ہی نہیں بولتے، انہیں پتہ نہیں جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک شاید کسی کو قتل کر دینا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا جھوٹ بولنا جرم ہے۔ ہم عجیب لگی نا میری بات، کیونکہ ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، اس لیے ہمیں عجیب لگ رہی ہے۔ وہاں تصور نہیں کر سکتا کوئی کہ جھوٹ بولے گا، کوئی بول نہیں سکتے آپ، وہ آپ کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیں گے اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ قاتل گھس سکتا ہے ان کے ملک میں، قاتل ان کے ملک میں گھس سکتا ہے، مجرم ان کے ملک میں گھس سکتا ہے، مالی نقصان جس نے کیا ہے وہ ان کے ملک میں گھس سکتا ہے، ہر انسان ان کے ملک میں گھس سکتا ہے، جھوٹا ان کے ملک میں نہیں گھس سکتا، وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں کہتا تھا یا اللہ کسی طرح سے یہ کلمہ پڑھ لیں، کچھ کر کے یہ کلمہ پڑھ لیں۔ ہم بہترین امت ہیں، ہم بہترین امت ہیں۔ وہاں پر مجھے ایک جگہ انہوں نے بلایا اور بلا کر کہنے لگے جنید بھائی یہاں بات کریں ذرا، ان کو بتائیں کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں، ان کو بتائیں مسلمان کتنے اچھے ہیں۔ میں نے کہا یار ہمیں تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں مسلمان کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کنتم خیر امہ، تم تو بہترین امت ہو۔ جب بنانے والا کہہ رہا ہے کہ تم بہترین ہو تو پھر کسی اور کو کہنے کی ضرورت کیا؟ ہمیں کیا بتانے کی ان کو ضرورت؟ ہم نے ان کو صرف اسلام دکھانا ہے، ہم نے ان کو صرف اسلام دکھانا ہے۔ میرا ایک دوست ڈاکٹر، میں آپ کو وہاں کی کچھ کارگزاریاں سنا رہا ہوں، بیان آپ مولوی صاحب سے سن لینا بعد میں۔ ایک میرا دوست ادھر مجھے ملا، ڈاکٹر ہے، مجھے کہنے لگا کہ میرا جو سینئر تھا نا ایک گورا انگریز، اس نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارا دوست ہے ڈاکٹر سلیم، کیا یہ واقعی بیمار ہے؟ اس نے پوچھا تو چرکا، اس نے مجھ سے 3 دن کی چھٹی لی ہے، کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، لیکن میں نے اس کو کل اس کے بچوں کے ساتھ شاپنگ سینٹر میں دیکھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے ڈاکٹر سلیم نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا نا؟ میرا دوست مجھے کہتا ہے میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں۔ پھر مجھے خود ہی کہنے لگا نہیں یار جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ اس نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا نا۔ وہ میرا دوست تھا ڈاکٹر صاحب، وہ کہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میں اس کو کیا جواب دوں کہ یار ہم تو چلتے پھرتے ایک دوسرے کو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میرے دوستو کوئی ایک ایسا آپ میں ہے موجود جو مجھے یہ ہاتھ اٹھا کر مجھے یہ بتائے سچ سچ کہ جنید بھائی میں نے آج تک ریڈ لائٹ نہیں توڑی، ہے آپ میں کوئی ایسا؟ اس کا مطلب ہے سارے ہی جھوٹے ہیں۔ ہاں آپ کی میری تبلیغ کس کام کی؟ کوئی ایک ہے؟ سنو میری بات غور سے، میری بات غور سے سنو ذرا۔ ان کے ریڈ لائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریڈ لائٹ کا مطلب یہ ہے تم اب رک جاؤ، اب نکلنے کا حق اس کا ہے، ابھی تم رک جاؤ کیونکہ اب نکلنے کا حق اس کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ وہاں اگر آپ ایک ریڈ لائٹ توڑ دیں اور وہ بات آپ کے ریکارڈ پر آ جائے، 7 ملک ایسے ہیں جو آپ کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیں گے۔ کیا سمجھے؟ دنیا کی خلافت میرے ہاتھ میں ہوگی کہ ان کے ہاتھ میں؟ اللہ خلافت کس کے ہاتھ میں دے گا؟ 7 ملک ایسے ہیں
اگر آپ کے ریکارڈ میں آ گیا آپ نے زندگی میں ایک بھی ریڈ لائٹ توڑی ہے کبھی بھی، آپ ان کے ملک میں گھس نہیں سکتے۔ 7 ملک ایسے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہم کسی ایسے آدمی کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دے سکتے جس نے بے جا دوسرے کا حق مارا ہو۔ ہماری تبلیغ کو 100 میں سے اب کتنے نمبر ملنے چاہیے ہماری دعوت کو؟ اب آپ نے دیکھ لیا کلمہ کوئی کیوں نہیں پڑھ رہا؟ میں ہوں وجہ، میں ہوں وجہ اس کی۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم بہترین امت ہیں، اور ہمیں اللہ نے ساری کی ساری انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے گھر کی 2 روٹی کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے مجھے سارے عالم کا ذمہ دار بنایا ہے۔ جنید، جمشید، سارے عالم کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ کل قیامت کے دن ہم امتن وسطا ہیں، امتن وسطا۔ ہم نے ساری انسانیت کو کل لے کر اللہ کے سامنے جانا ہے، ہم وکیل ہیں ساری انسانیت کے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، آپ کی قوم کہتی ہے آپ نے اللہ کی بات ان تک نہیں پہنچائی۔ نوح علیہ السلام جانتے ہوں گے کہ یہ بات اللہ بھی جانتے ہیں کہ سچی نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ حساب کتاب کا دن ہے اور وہ انصاف کا دن ہے، نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے التجا فرمائیں گے کہ یا اللہ میں نے آپ کی بات ان تک پہنچا دی۔ لوح محفوظ سے سوال ہوگا کہ تمہارے اوپر نوح علیہ السلام کی قوم کی ہدایت اتاری گئی، تم نے کیا کیا؟ تو لوح محفوظ اللہ کے سامنے عرض کرے گی یا اللہ میں نے تیرے سارے احکامات میکائیل تک پہنچا دیے۔ میکائیل علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا، خوف کے مارے ان کے گلے میں غرغرہ ہوگا، آواز نہیں نکل رہی ہوگی، ڈرتے ڈرتے اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کیا لوح محفوظ سے نوح کی قوم کے احکامات تجھ تک پہنچے؟ وہ کہیں گے یا اللہ مجھ تک پہنچے، تو نے کیا کیا ان کا؟ اے اللہ میں نے ان کو بعینی ہی جبرائیل تک پہنچا دیا۔ اس بات پر لوح محفوظ کی خلاصی ہوگی اور جبرائیل علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے گلے میں غرغرہ ہوگا، آنکھیں ان کی پلٹ جائیں گی خوف کے مارے، وہ لرزتے اللہ کے سامنے پہنچیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا میکائیل نے میرے احکامات تجھ تک پہنچائے؟ وہ کہیں گے اے اللہ میکائیل نے پہنچائے۔ اس پر میکائیل علیہ السلام کی خلاصی ہوگی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ عرض کریں گے یا اللہ مجھ تک جیسے پہنچے میں نے بعینی نوح علیہ السلام تک پہنچا دیے۔ اب نوح علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام باوجود اس کے کہ اتنے جلیل القدر نبی ہیں، آپ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے خوف سے۔ پھر آپ سے پوچھا جائے گا کیا میرے حکم جبرائیل نے تجھ تک پہنچائے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ بعینی ہی جیسے آپ نے بھیجے جبرائیل نے ویسے ہی مجھ تک پہنچا دیے۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام کی خلاصی ہوگی اور پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان احکامات کا کیا کیا؟ عرض کریں گے یا اللہ میں نے ان احکامات کو، پھر سورہ نوح کے اندر سارا بیان ہے، یا اللہ کبھی آہستہ کبھی اونچا، یا اللہ تیرے حکم پہنچانے کے لیے نہ میں نے دن دیکھی نہ رات دیکھی، یا اللہ ان تک جاتا تھا کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے،
یا اللہ میں نے ان کو بتایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے بولا ان کو یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یا اللہ میں نے ان کو بولا اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے پر آسمان سے بارش برسائے گا، رزق برسائے گا، اللہ تجھے بیٹے دے گا، اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تمہارے کھیت کھلیان ہرے بھرے کر دے گا. اللہ کی قدر ویسی کرو جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے. دیکھو اس نے زمین اور آسمان، چاند سورج ستارے کیسے بنائے، دیکھو اس نے نباتات کیسی اگائی، دیکھو اس نے دنیا میں چلنے کے راستے کیسے بنائے، اس کے نظام کو دیکھو. اللہ کو اللہ مان لو. یا اللہ یہ کرنے کے لیے نہ میں نے دن دیکھی نہ رات دیکھا، پورا نظام ہے، پورا واقعہ سنائیں گے اللہ کو، پوری کارگزاری سنائیں گے. تو اللہ رب العزت ان کی قوم سے پوچھیں گے میرے نبی نے یہ باتیں تم تک پہنچائیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ نہیں پہنچائیں. تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوگا جاؤ اپنے گواہ لاؤ، جاؤ اپنے گواہ لاؤ. انتہائی پریشانی کی حالت میں سارے محشر کو دیکھیں گے، اللہ کی شان پھر ان کی نظر آپ پر پڑے گی اور کہیں گے اے اللہ مجھے میرے گواہ مل گئے. امت وسطا، کون ہے آپ کے گواہ؟ یا اللہ امت محمد یا میری گواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی قوم چیخے گی یا اللہ یہ ہمارے بہت بعد میں آئے ہیں. اللہ ہم سے پوچھیں گے تم کس بنیاد پر گواہی دیتے ہو؟ تو ہم ایسے قرآن اٹھائیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ تیرا کلام ہے اور سچا ہے، اس کی بنیاد پر ہم گواہی دیتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کی خلاصی ہوگی. کئی انبیاء علیہ السلام کی ہم گواہی دیں گے یا اللہ یہ سچے ہیں، ان کی قوم جھوٹی ہے. کیا مقام ہے اس امت کا، اور ہمارا رونا کیا ہے؟ میرے گھر 2 روٹی پہنچ جائے. میرے عزیز، میرے دوست، یہ نوٹ جو تمہاری جیب میں ہیں اللہ کی قسم یہ کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں، سمجھے ہو؟ اور جو بینک میں تمہارا پیسہ پڑا ہے نا وہ صرف ایک خبر ہے، خبر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تم نے تو پلنا ہے اسباب کے بغیر، ہم نے پلنا ہے اسباب کے بغیر. یہ نوٹ جو تمہارے گھر میں آ رہے ہیں یہ تو تم نے لوگوں پہ خرچ کرنے ہیں، یہ اپنے پہ تھوڑی خرچ کرنے ہیں. مجھے تم پاگل سمجھ رہے ہو نا تو سمجھو پاگل، لیکن جس نے میری بات کا یقین کرنا ہے پھر وہ چلے گا، اس سے کام لیا جائے گا. تم باقی سارے مجھے پاگل سمجھو، لیکن میں تمہیں ایک حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سے یہ مانگ یا اللہ مجھے اسباب کے بغیر پال، مجھے نہیں پلنا اسباب سے. یہ سب کچھ جو تو مجھے دے رہا ہے یہ میں تیرے بندوں پر خرچ کروں گا، ان کو دے دوں گا، تو مجھے ان کے بغیر پال. میں قسم کھا رہا ہوں تم اسباب کے بغیر پلو گے. یہ ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میں، یہ روپیہ پیسہ تمہارے سامنے نہیں آئے گا، اللہ اس کو تمہارے سامنے ہیچ کر دے گا. جس چیز کا یقین دل سے نکلے گا وہی اللہ تمہارے قدموں میں ڈال کے تمہارے پیروں کا غلام بنا دے گا اس کو. ہم تو وہ ہیں، اب کوئی نبی تو آنا نہیں، یہ آئے گا. ہاں یہ ظاہر سی بات ہے، ہم ایسے، ہمارے وزراء بھی ایسے. آپ کے بڑے ہمیں بتاتے ہیں بینک میں $16 بلین ہے، ذرا اٹھاؤ
ابھی حیات الصحابہ کہ سیدنا عمر روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھیرا کرتے تھے، 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا بیت المال کے اندر، اور لوگ ایسے خوشحال تھے کہ ایک زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا وہاں پر۔ کیوں؟ وہ سب جانتے تھے ہم چیزوں سے نہیں پلتے، ہم روپے سے نہیں پلتے۔ حاجی عبد الوہاب کے کتنے بیان سن چکے ہیں ہم، یہ یقین ایک پر نہیں، میں نے اس آدمی کے علاوہ یہ بات کسی سے سنی ہی نہیں کبھی، تو اللہ اس کو پال رہا ہے اسی طریقے سے۔ ہاں ہمیں نہیں ہے ضرورت، اللہ کی قسم ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، چیزیں تو ہماری محتاج ہیں۔ میں پیسے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں یا پیسہ میرے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ گاڑی میرے لیے بنی ہے یا میں گاڑی کے لیے ہوں؟ یہ گاڑی تو میرے لیے بنی ہے نا، یا میں اس کے لیے بنا ہوں؟ کیسے ہم ہدایت کا ذریعہ بنیں گے لوگوں کی اگر ہمیں وہی ساری چیزیں پسند ہو جو ان کو پسند ہے؟ بن سکتے ہیں ہم ہدایت کا ذریعہ ان کے لیے؟ ہاں، اگر وہ بھی دن و رات اسی گاڑی کا ذکر کریں، اگر میں بھی اسی گاڑی کا ذکر کروں، میں بھی اسی گاڑی کی تعریف کروں جس کی وہ کر رہے ہیں، وہ کب میری بات سنے گا؟ زندگی بھر نہیں سنے گا۔ وہ سب کہتے ہیں پیسے سے ہوگا، اکانومی اکانومی اکانومی۔ ہمیں کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری، وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تھرڈ ورلڈ کنٹری، یعنی تم بھوکے ننگے ہو۔ مجھے بھی ہمارا پاکستانی ایمبیسڈر تھا، اس نے مجھے بولا ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں۔ میں نے کہا سر تھرڈ ورلڈ کس بنیاد پر ہیں؟ پیسے نہیں تھے ہمارے پاس، پیسے نہیں ہیں؟ ہاں نا، دیکھیں نا ہمارا جی ڈی پی کتنا نیچے ہے۔ ارے میں نے کہا سر 1 منٹ رک جاؤ۔ میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے جس رسول کے تم ماننے والے ہو، جب اس کا انتقال ہوا ہے مدینے میں یہ حال تھا کہ 3 دن تک چولہا نہیں جل رہا تھا کسی کے گھر کے اندر۔ اگر تھرڈ ورلڈ ہم ہیں تو وہ کون سی ورلڈ ہے پھر؟ وہاں تو کھانے کو نہیں ہے کسی کے پاس، لیکن اللہ قرآن میں اس معاشرے کی تعریف کر رہا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا معاشرہ تھا، نہ اس کے بعد کبھی بنے گا۔ میں نے کہا آپ اسی نبی کے ماننے والے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا پوچھو نا اماں عائشہ سے کہ کسی نے ان سے کہا آپ یہ تیل کیوں نہیں جلایا؟ کہا تیل جلانے کو تیل ہوتا تو پینا لیتے ہم، تو وہاں تو تھا ہی نہیں کچھ۔ لیکن اللہ اس معاشرے کی تعریف کر رہا ہے، اور ان کو اللہ نے بنایا پھر امام 3 بر اعظموں کا۔ وہ امام بنے پھر 3 بر اعظموں کے۔ کتنا دیا اللہ نے ان کو۔ ایسے جب تک اللہ سے لینا نہیں سیکھو گے تو تم تو زندگی بیکار گزار رہے ہو، زندگی کا مزہ آ ہی نہیں سکتا۔ باس سے ملنے والے روپے سے اگر گھر کے چلنے کا یقین ہے تو پھر زندگی کا مزہ نہیں آ سکتا۔ جب تک وہ پیسہ تمہارے سامنے کاغذ نہ ہو، میں پاگل لگ رہا ہوں نا تمہیں؟ ہاں، میں تو میری باتیں پاگلوں کی باتیں ہیں نا، یہ اسی مجمع سے کر سکتا ہوں میں، یہ باہر کے مجمع سے نہیں کر سکتا میں پاگل لگ رہا ہوں نا تمہیں، میں جانتا ہوں میری باتیں تمہیں پاگلوں کی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں تمہارے سامنے کہ جب تک یہ یقین اندر سے نہیں نکلے گا زندگی خوبصورت نہیں بن سکتی، کٹے گی نہیں زندگی، بہت مشکل سے کٹے گی، بڑی مشکل سے کٹے گی بس بمشکل تمام۔ اگر پانی کے اوپر آ جاؤ کسی طریقے سے پھر سانس لینا ایزی ہو جائے گا، پھر اللہ ایسے سنبھالیں گے تمہیں یوں کر کے، تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے۔ ہاں، تمہارا ہر بول اگلے کے سینے کے اندر سے نکل جائے گا، تمہاری الٹی بھی سیدھی کر دیں گے، پھر تمہارے دشمنوں کو بھی ہدایت ملے گی، یقین کرو، تب ملے گی تمہارے دشمنوں کو ہدایت، تب تمہارے حاسدین کو بھی ہدایت ملے گی، تب تم سے نفرت کرنے والے تم پر جان دینے والے بنیں گے، اور اتنا نہیں کرنا پڑے گا جتنا پچھلوں نے کیا، تھوڑا ہی کرنا پڑے گا، سب کچھ مسخر کر دیں گے اللہ۔
اس کو بولو باہر نکل کے خوب، اور اگر نہ ہو گیا تو یہ آ کے میری گردن پکڑ لینا، تھوڑا ہی کرنا پڑے گا، تھوڑا ہی، پھر ہدایت کی ہوائیں چلیں گی ہر طرف۔ تو ہم سبق بھولے بیٹھے ہیں میرے دوستو، یہ بات ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ اخرجت للناس، ہمیں اللہ نے ساری انسانیت کے نفع کے لیے نکالا ہے، اور نفع کیا ہے؟ ہاں کچھ سناؤں تمہیں؟ ہاں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، رخ دوست کون ہے؟ اللہ۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، دے کے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ یہ ہے تمہارا امام، سمجھے ہو؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ اللہ تمہیں سمجھا دے جیسے اللہ نے مجھے سمجھایا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وقت کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ وقت کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، چیزوں میں تمہیں نہ پڑنے دے، تمہیں چیزوں میں نہ پڑنے دے، موت کے آئینے میں تجھے دکھا کر رخ دوست، اتنی آخرت تمہیں سنائے، اتنی آخرت تمہیں سنائے۔ ہاں جیسے سیدنا بلال کر رہے تھے نا موت کے وقت، واہ 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 واہ، اب جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، صحابہ سے ملیں گے، بیوی رو رہی ہیں، لیکن یہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ ہاں ہاں دے کے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، جو اس امت کا نقصان ہوا ہے اس کا تمہیں احساس دلا کر تمہارے خون کو گرما دے کہ اس امت کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، فقر کی سان چڑھا کر تمہیں تلوار کرے۔ سان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ جس پر چھری کو تیز کیا جاتا ہے۔ فقر فقیر ہونے کو نہیں کہتے،
میرے نوجوان ساتھی بیٹھے، فقر فقیر ہونے کا نام نہیں ہے، فقر اس کیفیت کا نام ہے جب یہ جو ملک و مال سے ہونے کا یقین جب دل سے نکل جاتا ہے نا، یہ فقر کی کیفیت ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اس سان کے اوپر تجھ کو تیز کرے جس میں دنیا اور مال کی محبت نہ ہو۔ تو اقبال کہہ رہا ہے وہ تمہارا اصل امام ہے میرے دوستو۔ تو باہر نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، یہ سب سے زیادہ بولو۔ ملک و مال سے نہیں ہوگا۔ کل حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، میں تو یہ حضرات تو بڑے پرانے، 18 سال پہلے جو لفظ ان سے سنا تھا وہی پھر بول رہے تھے۔ 18 سال پہلے جو سنی ان سے باتیں، وہی باتیں۔ میں بنگلہ دیش بیٹھا ہوا تھا پچھلے اجتماع پر، حاجی صاحب کی بات تو ویسے نہیں سمجھ میں سنائی دیتی، سمجھ میں نہیں آتی، ہم جو اردو زبان بولنے والے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، ہم بنگلہ دیش کے اجتماع پر بیٹھے ہوئے تو کسی بزرگ کا بیان ہو رہا تھا، تو جو بنگلہ دیش کے اپنے بزرگ تھے وہ مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی، یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے اپنے۔ تھوڑی دیر کے اندر آواز آئی، مغرب کی اذان، مغرب کا بیان شروع ہوا، تو حاجی عبدالوہاب صاحب کی آواز آئی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں نے دیکھا جتنے بڑے بڑے بزرگ، جتنے بنگلہ دیش کے بزرگ تھے، سارے خاموش ہو گئے۔ ایک دم سب کو بولا چپ، سب چپ کر جاؤ، حاجی صاحب کا بیان شروع ہو گیا۔ ابھی اس سے پہلے بھی بیان چل رہے تھے، حاجی صاحب کا بیان شروع ہو گیا۔ میں اتنا حیران ہوا کہ میرے منہ سے نکل ہی گیا۔ ایک میرے بزرگ دوست بیٹھے تھے، میں نے کہا آصف بھائی آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حاجی صاحب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسکرا کر کہنے لگے ہمیں ان کے علاوہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں ان کے علاوہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہمارا اپنا یہ قصور ہے میرے دوستو، مجھے معاف کرنا، میں بڑی بڑی باتیں کر گیا، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے یہ درخواست کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں میری پکڑ نہ ہو اس بات پر۔ لیکن میں آپ کو ایک غم آپ کے ساتھ شیئر کرنے آیا، آپ کو بتانے آیا کہ باہر دنیا اس وقت کفر میں مر رہی ہے، ان کا کفر ان کو کھا گیا ہے، وہ اپنے کفر کی وجہ سے انتہائی تکلیف میں ہیں۔ وہ کلمہ اس لیے نہیں پڑھ پا رہے کہ جو چیزیں اس وقت ان کے ہاں مقرب ہیں وہی چیزیں اس وقت مسلمانوں میں بھی مقرب ہیں۔ انہیں کوئی وہاں سے نکالنے والا نہیں ہے، انہیں کوئی اللہ رسول کی بات کرنے والا نہیں ہے۔ آؤ ہمارے پاس علاج ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے مسئلے کا حل، ہمارے پاس ہے وہ دوا۔ جس طرح میں ان بوڑھوں کو دیکھ رہا تھا، نکریں پہن کر بیچارے چھلانگے مار رہے تھے، کوئی 14 سال کا بن گیا، کوئی 16 سال کا بن گیا، کوئی 10 سال کا بن گیا۔ میرا دل کیا میں اس کو کہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ سب کے سب دوبارہ ان کو زندگی مل جائے گی، ورنہ یہ ابھی 3-4 دن کے مہمان ہیں سارے۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا ہوگا تو پریشان ہو جائے گا۔ اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ڈالو، ذرا پتہ چل جائے گا۔ کسی اور کی محبت ڈالو، ہمیشہ کا روگ، ہمیشہ کی پریشانی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ میرے دوستو، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے۔ بتاؤ کیا سناؤں آپ کو؟ نعت سناتا ہوں آپ کو۔ میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، حرص والا دل بدل دے۔
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ کون کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ پیسے کے بغیر میرے کام بنائے؟ ہاتھ کھڑا کرو، سوچ لو۔ اچھا ٹھیک ہے جی، سب چاہتے ہیں۔ میں تمہیں ایسا اب نسخہ دے دیتا ہوں، بھائی جنید صاحب آپ نے بڑی تقریریں کی، بڑی پھڑے ماری، تو اب آپ طریقہ بھی بتا دیں۔ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، اور قسم کھا رہا ہوں میں اللہ کی، اگر تم نے وہ کر لیا تو اللہ تمہیں بغیر مال کے پال کے دکھائے گا، ٹھیک ہے؟ اب غور سے سننا میری بات۔ مولوی صاحب وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں اللہ نے مال خرچ کرنے کے 6 طریقے بتائے ہیں کہ اس پہ خرچ کرو، اس پہ خرچ کرو، اس پہ خرچ کرو، مساکین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو؟ ایک آیت ہے، کوئی حافظ اگر ادھر بیٹھو آپ کو یاد آ رہا ہے؟ ذرا بتاتے جاؤ۔ پہلے کس کا نام لیا؟ سب سے پہلے اپنے مال کے 6 حصے کرنے ہیں۔ آج کے بعد جو گھر میں پیسے آئیں گے اس کے 6 حصے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ غور سے سن لو، جو گھر میں پیسے آئیں گے اس کے کتنے حصے کرنے ہیں؟ 6 حصے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ فقراء پہ خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ پھر کس کا نام لیا؟ پھر مساکین کا، جو مسکین ہیں بیچارے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کا نام لیا؟ ہاں، یہ عاملین کون ہوتے ہیں؟ جو اچھا، یہ وہ والی آیت ہے جس میں گردن چھڑانے والوں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر جو کسی نیک مقصد میں اپنے مال کو، آپ کے مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان پر علماء سے پوچھ لینا عاملین کس کو کہتے ہیں۔ یہ تیسرے لوگ ہیں جن پر خرچ کرنا ہے۔ چوتھا کون ہے جی؟ جن کو دین کے قریب کرنے کے لیے، ہاں، جن کو دین کے قریب کرنے کے لیے، یعنی جب اللہ کے راستے میں، یعنی جو قریب آ رہا ہو اس پر خرچ کرنا، جو دین کے قریب آ رہا ہو اس پر خرچ کرنا۔ یہ نہیں کہ دعوت دینے گئے تو اسی کے گھر میں کھانا شروع کر دیا۔ جی ہاں جی، میرا ایک دوست ہے، وہ تو یہ کرتا ہی کرتا ہے، میں اس کو سمجھاتا ہوں نہ کیا اگر وہ جس کے گھر جاتا ہے، سر ہم بیٹھے ہوئے چائے منگوا لیں گھر سے، اندر سے، جس کو دعوت دینے گئے ہیں اسی کے گھر سے چائے منگوا لی۔ جس بندے نے مجھے وصول کیا تھا، جنید غنی نے، وہ مجھ پر پیسہ خرچ کرتا تھا، اتنا کہ میں شرم کے مارے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کہوں، میں اس کی ہر بات مان لیتا تھا، وہ مجھ پر خرچ کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ 4 ہو گئے، 5واں
गर्दनें आज़ाद कर देना कैदियों को। जो कैदी होते हैं, जो अदालतों में फंसे हुए होते हैं, जिन पर कर्ज चढ़े हुए होते हैं, और अल्लाह के रास्ते वब्न सबील, और जो अल्लाह के रास्ते में होते हैं। 6 तो ये हो गए, अपने माल के करो 7 हिस्से और 7वां हिस्सा घर वालों पर। अब ये बात तो बड़ी, फिर समझ रहे हो कि पागल हूं ना? हाँ, कोई गल नहीं, मेरे नबी ने अल्लाह का जिक्र ऐसे ही करने को कहा कि लोग तुझे पागल ही समझें। तो पागल भी अगर समझ रहे तो कोई बात नहीं, अपने माल के करो 7 हिस्से। और अगर तुमने इस तरह माल खर्च कर लिया, मैं कसम उठाकर कह रहा हूं, कुछ अरसे बाद तुम्हें रुपए पैसे की जरूरत से अल्लाह आजाद कर देगा। अगर ना किया तो मुझे पकड़ लेना। ये बात मुझे मौलाना सईद अहमद खान साहब के तवस्सुत से किसी ने बताई है कि एक आदमी ने कहा, मौलाना ये आप ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं? उन्होंने बोला, कुरान की ये आयत है, इन 6 लोगों पर खर्च करके 7वां हिस्सा घर वालों को दे दो, अगर मेरे ही वाला हाल ना हुआ तो मुझे पकड़ लेना। अपने आंखों से देखा कि खाली जेब पर पैसे निकल जाते हैं। ये सुन लो जी, मौलवी साहब कह रहे हैं, अपने अपनी आंखों से देखा, खाली जेब में से पैसा निकाल रहे हैं। फिर कुछ बात बनेगी ना, फिर मजा भी आएगा जिंदगी गुजारने का। अभी तो अल्लाह से लेना सीखा ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं कि अल्लाह करता क्या है। हाँ, लोगों की गीबत करना बंद कर दो, अल्लाह की कसम तुम्हारी एक बात किसी और तक नहीं पहुंचेगी। करके तो देखो। पीठ पीछे लोगों की बात करनी बंद कर दो। हाँ, तुम कत्ल भी कर दोगे, किसी को पता नहीं चलेगा, करना नहीं खुदा के वास्ते। हाँ, सियालकोटियों के पता चले कल को ये बात भी फेसबुक पे चढ़ी हुई हो कि जुनैद जमशेद कह रहा है कत्ल कर दो। आजकल तो तुम्हारे भाई के पीछे सब पड़े हुए हैं ना, मेरे लिए दुआ कौन कौन कर रहा है? या चलो मेरे लिए दुआ कौन कौन करेगा? करोगे ना? हाँ, ठीक है। ये करके देखो तुम्हारी जिंदगी क्या बन जाएगी, इतना मजा आएगा जिंदगी गुजारने का। तुम अपने ऊपर पैसा खर्च करना चाहोगे भी तब भी नहीं खर्च होगा। जिस चीज की ख्वाहिश करोगे वो अल्लाह की तरफ से आ जाएगी तुम्हारे पास। तुम्हें समझ भी नहीं आएगी मैं इस पैसे का क्या करूं यार, फिर जाकर खर्च कर दोगे किसी के ऊपर, ये ले ले या अल्लाह, इधर तुमने खर्च किया इधर और आ गया, इधर तुमने खर्च किया इधर और आ गया। ये है जीने का मजा। अब मजा आएगा जीने का। हाँ, और क्या होगा? पहले तो तुमने ये बातें सुनी मौलवी साहब से, अब आइनुल यकीन हो जाएगा। अब तुम्हारा दिल करेगा यार, मैं सोचता था ये सहाबा धड़ाधड़ इस तरह क्यों खर्च करते हैं। सैयदना उमर ने रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अमारत के दौरान, ये भी हयात सहाबा में है, ये आपने 1000 दिरहम की एक थैली लेकर गुलाम को दी कि जाओ अबू उबैदा के पास, अमीनुल उम्मत। हमें तो सारे ही सहाबा प्यारे हैं, पता नहीं क्यों मैं जब उनका नाम लेता हूँ मेरे दिल में उनके लिए बड़ी मोहब्बत है, अबू उबैदा बिन जर्राह के लिए। इनकी ज़िंदगी पढ़ना ज़रूर, क्या क्या इंसान थे ये। अपने इनके इंतकाल वक्त की ज़िंदगी पढ़ना तुम्हें पता चलेगा, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या सहाबी थे। जाके दो इनको, और तुम कोने में बैठ जाना, ज़रा देखना अबू उबैदा क्या करते हैं उसके साथ। तो जी 1000 दिरहम की थैली भेज दी। तो पूछा ये क्या है जी? ये जी 1000 अशरफियाँ भेजी हैं। किसने? अमीरुल मोमिनीन ने। क्यों? कहा जी आपकी ज़रूरत। मैंने कब कहा मुझे ज़रूरत है? ये अमीरुल मोमिनीन मुझे क्यों मुश्किल में डालते हैं? यूँ करके पूरी थैली यूँ करके खोली, उसकी वो बनाई, अपनी जूती गांठ रहे थे उस वक़्त, अपनी जूती गांठ रहे थे, वो सारी उसकी पोटलियाँ बना बना के बांदी को बुलाया, ये इसको दो, ये इसको दो, ये बांध के सब उड़ाकर अपनी जूती गांठनी शुरू कर दी। गुलाम ने वापस जाकर कहा, अमीरुल मोमिनीन आपके 1000 दिरहम का, 1000 अशरफियों का ये हशर हुआ है। हाँ, ज़ुबान से निकला अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरा शुक्र है, कैसे लोगों पे तूने मुझे अमीर बनाया है।
پھر 1000 درہم کی تھیلی اٹھائی اور کہا لے جاؤ اب یہ معاذ بن جبل کے پاس جاؤ اور دیکھنا وہاں کیا ہوتا ہے. یہ حضرات گرامی علماء کرام، ان کا جھنڈا کل ہوگا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور یہ حضرات ان کے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ. ہاں تو جناب ان کو دی، انہوں نے بھی ایسے کھول دی پوری تھیلی. کیوں بھیجا بھائی، کیوں بھیجا؟ ہم نے کب کہا؟ امیر المومنین کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں؟ سب بانٹ دی. تو ان کی بیٹی اور ان کی بیوی آ گئی کہ بھئی ہمیں بھی ضرورت ہے. کہا اچھا تو پہلے بتانا تو. یوں تھیلی پھینکی، یہ رکھ لو اس میں جو کچھ بھی ہے. تو 2 اشرفیاں نکلی اس میں سے. غلام واپس گیا، کیا ہوا؟ کہا جی یہ ہوا. کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایسوں پہ مجھے امیر بنایا. پھر فرمانے لگے معاذ بن جبل، ابو عبیدہ بن جراح اور حذیفہ بن یمان، یہ تینوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. کہ ان کو واقعی دل نہیں کرتا تھا. یہ جانتے تھے یہ مال اور طاقت اور حکومت کے بغیر پلنا جانتے تھے، اس لیے ان چیزوں سے ان کو کراہیت ہوتی تھی جو ہمیں پسند ہیں. ہاں ہمیں وہن ہو گیا ہے. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ وہن. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ کہا دنیا کی محبت اور آخرت کی کراہیت. موت کی کراہیت ہے ہمیں، ہم مرنا نہیں چاہتے. اللہ سے ملنے کا، اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہمارے دل میں میرے دوستو. ہمیں یہ سڑی گلی، سڑی گندی بدبودار دنیا پسند ہے. یہ دنیا ہمیں دے کیا سکتی ہے؟ معاف کرنا آپ کو بٹھا لیا تھوڑی دیر کے لیے. یہ دنیا ہمیں کیا دے سکتی ہے؟ یہاں تو آدمی اگر خوش بھی زیادہ ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. ہاں موت کے وقت کی بعد کی زندگی، موت دنیا سے جانے لگیں. ہاں ہمارے نبی نے صحابہ کو مغیبات پر اٹھایا. یہ امت مغیبات پر اٹھی ہے، اور نبی جس بات کو کرتا ہے امت وہی بات کرتی ہے. ہم مغیبات پر اٹھے ہیں. آخرت کا شوق. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نامی مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نامی مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے.
ہو اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین۔ بدیع زمانی و بدر ظلمی، امیر الانام و ماء الغمام، دعاء الخلیل و برء العلیل و هدی السبیل لدار السلام، احبک ربی فصلى عليك الصلاة وأزكى السلام، نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسل رحمة للأنام، ويا مرسل رحمة للأنام۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، کیسا بنایا؟ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سیدھا بردہ کے دو اشعار صاحب مجموع کو پڑھائیں تھے۔ قصیدہ بردہ آپ کو پتہ ہے نا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ امام بصیری رحم اللہ بالکل پیرالائز تھے، فالج ان پر اتنا سخت تھا کہ زبان بھی نہیں ہلتی تھی، صرف پلکیں ہلتی تھیں، اپنے سینے میں 154 اشعار لکھے رسول اللہ پر۔ کتنے جناب؟ 154 اشعار لکھے۔ تو ایک دن خواب میں زیارت ہو گئی، پوچھا کیا عبداللہ کیا حال ہے؟
یا رسول اللہ میں تو ہل بھی نہیں سکتا. اچھا چل مجھے وہ اشعار سنا جو تو نے میرے لیے لکھے ہیں. رسول اللہ زبان بھی نہیں چل سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر پہنی ہوئی تھی بردہ، وہ ایسے کر کے ان پر پھینکی. تو پھینکی تو وہ پورا جسم ایک دم جان آ گئی، اٹھ کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی کو وہ اشعار سنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند سنتے رہے. جب آنکھ کھلی تو وہ بردہ بھی وہیں رکھا ہوا اور سارا جسم. تو اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل کے بھاگے. تو ویسی دوڑ لگی جیسی بھاگے، ایک فقیر نے روک لیا. ہاں عبداللہ رک. کہا کیا وہ اشعار ذرا دوبارہ سنا دے. کہا تجھے کیسے پتا؟ کہا جب اللہ کے نبی کو تو سنا رہا تھا میں بھی ساتھ میں ہی کھڑا سن رہا تھا. تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. یہ اس کا تعلق کسی خاص فرقے سے نہیں ہے. ہاں آپ پڑھو گے نہیں تو پھر وہ آپ کا رہے گا نہیں. دعوت کا کام کرو گے نہیں تو دعوت رہے گی نہیں. اس کو پڑھنا چاہیے. اس کو آپ کو ہم کو سب کو پڑھنا چاہیے. پڑھیں گے ساتھ انشاءاللہ. ساتھ پڑھو. دیکھو یہ ہے اللہ کا گھر. یہاں نبی کی بات ہو رہی ہے اور اتنا اللہ کے ہاں قبول ہوا وہ کلام. تو اس کو جب ایسے مل کے پڑھو گے، یہ مجلس پوری کی پوری اس وقت اس بات کا یقین ہے نا کہ آسمان تک فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اس کو. ہاں اب یہ اس کے بعد جائیں گے اوپر فرشتے سارے اللہ کے سامنے. ہاں ایک ایک کا نام لے کے بتائیں گے یا اللہ یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی سب بیٹھے ہوئے. اللہ کے سامنے آپ کا ذکر ہوگا، نام لے کے ذکر ہوگا، ہے نا. تو اس مجلس کو ایسی بناؤ، جاتے جاتے ایسی بناؤ. اور آپ بھی جو باہر کھڑے ہوئے ہو آپ بھی اس مجلس کا حصہ ہو. ہاں کیونکہ روایت میں آتا ہے آخر کے اندر وہ ایک ایسے ہی نا، مطلب ایک آدمی فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ ایک آیا تھا، وہ اس کا موڈ کوئی نہیں تھا، وہ تو کسی کو ڈھونڈنے آیا تھا. اللہ پاک فرمائیں گے یہ مجلس اتنی بابرکت مجلس ہے، اس کے صدقے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. نماز دھیان کے بغیر پڑھو گے، صحیح نہیں پڑھو گے تو گندے کپڑے کی طرح منہ پہ ماری جائے گی. ایسا ہی ہے مولوی صاحب. لیکن یہ مجلس اتنی برکت ہے کہ بھولے بھٹکے بھی اگر اس میں آ گئے تو مغفرت ہو جائے گی. تو جو دھیان سے بیٹھے گا وہ کتنی اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے. نماز کتنی بڑی عبادت ہے اللہ کی. وہ دھیان کے بغیر قبول نہیں ہے. یہ دھیان کے بغیر بھی قبول ہے یہ مجلس اللہ کے ہاں. تو جو دھیان سے بیٹھا ہوگا وہ ہاں سب مل کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی
حبیبک خیر الخلق کلہم، دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے، کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے، وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایسے محسوس کرو، ایسے محسوس کرو جالی کے سامنے کھڑے ہو اور دل میں اللہ کے نبی کی محبت امڑ رہی ہے، اللہ کے نبی تمہاری یہ سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تمہیں مسکرا کے دیکھ رہے ہیں اور تم پڑھ رہے ہو جالی کے سامنے، اس کیفیت سے پڑھو۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین، رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین، اللہ نے پہلے آپ کو رسول بنایا رسول اللہ، پھر آپ نے قربانیاں دی، اللہ نے کیا بنا لیا؟ حبیب اللہ، اور جب حبیب اللہ بنا دیا تو پھر کیا بنایا؟ امام المرسلین، رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین، کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا، کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا، حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، پڑھو مولایا صلی وسلم دائما ابدا
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق اچھا جی میرے عزیز دوستوں، دیکھو یہاں پر داخلہ شروع ہے حفظ کے لیے اور درس نظامی کے لیے اور تعلیم بالغان کے لیے۔ یہ روزانہ 1 گھنٹے مغرب کے بعد ہوتا ہے، اور یہ کیا جی چھوڑ کر جو آیا تھا وہ اس مدرسے سے ہیں جنید بھائی، آپ کے اصرار کے باوجود ARY کو چھوڑ کر جو آیا تھا وہ اس مدرسے کی وجہ سے ہے۔ چلو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میرے ساتھ ARY پہ تھے، میں نے ان سے عرض کی ابھی آپ نہ جائیں، اور وہاں پر لوگ بھی اور علماء کرام بھی آپ کو بہت پسند کر رہے ہیں، آپ ابھی نئے نئے آئے ہیں، تو مولوی صاحب نے کہا میرے لیے ایک ایسی ضروری وجہ ہے کہ مجھے آپ جانے دیں، تو اب مجھے سمجھ میں آیا وہ وجہ آپ لوگ تھے، تو یہ تو بہت بڑی وجہ ہے۔ اے علی ایک بھی تیری ہاتھوں ہدایت پا جائے تو سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہو، ایسی محبت کرنے والا آپ سب حضرات سے اللہ نے اتنا بڑا ایک عالم آپ کو دیا ہے۔ میرا بڑے عرصے سے تعلق ہے مولوی صاحب سے، اور میں نے ان کے علم سے بے شمار لوگوں کو نفع حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے دوستو اپنے دلوں میں علماء کرام کی محبت رکھو، یہ محبت کافی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ آپ کی نسلوں میں علماء کرام پیدا کرے۔ میں یہ سوچ رہا تھا، ایک دفعہ میں نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور خضر علیہ السلام کو اس بستی میں بھیجا جہاں ان بچوں کا مال چھپا ہوا تھا، اور ان اللہ کی 2 ایسی بزرگ ہستیوں نے ان بچوں کے لیے دیوار بنائی تاکہ ان کا مال چھپا رہے، صرف اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ باپ نیک تھا یا دادا نیک تھا؟ تو وہ مسکرانے لگے، فرمانے لگے میں نے ایک تفسیر میں پڑھا ہے کہ نہ وہ باپ تھا نہ دادا تھا، 11 پشت اوپر تھا، وہ ان بچوں سے 11 پشت اوپر ان کا وہ صالح باپ تھا کہ اس کی 11ویں نسل کو اللہ کیسے اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اور اتنی بزرگ ہستیوں کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ ان کی مدد کرو۔ میرے دوستو ان علماء کرام کی دل میں محبت رکھو تو تمہاری نسلوں میں اللہ رب العزت علماء کرام پیدا فرمائیں گے اور قرآن کے حفاظ پیدا فرمائیں گے، اور کوئی ایک کو بھی اللہ نے اہل ہونے کے لیے چن لیا تو تمہاری قبر بھی مزے کی، تمہاری برزخ بھی مزے کی، تمہارا محشر بھی مزے کا، تمہارے سوال جواب بھی مزے کے، تمہارا پل صراط بھی بن جائے گا، سب بن جائے گا۔ تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گا بھائی علماء کرام کی قدر کریں۔ میں نے علماء کرام سے بدتمیزی کرتے ہوئے کسی آدمی کو اس دنیا میں نفع حاصل کرتے نہیں دیکھا، میں نے اس کی دنیا بھی خراب ہوتے دیکھی، اور اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق دے کہ اس کی آخرت خراب نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر علماء کرام کی کسی بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے تو بے باک ہو کر ان کو آگے سے جواب نہ دیا کریں، بھئی آپ نہیں اتفاق کر رہے، کوئی بات نہیں بعد میں۔ اور میں ایک بات بتاؤں، کوئی بات ممبر سے سمجھ میں نہ آ رہی ہو خاموش ہو جایا کرو، آگے سے کھڑے ہو کے سوال نہ کیا کرو، یہ شیطان کا چکر ہوتا ہے، وہ اچکاتا ہے ایک دم سے کہ اٹھ کے سوال کر، خاموش رہو، 2 سے 3 دن میں تمہیں اس کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ میں تمہیں ایسا اکثیر عمل بتا رہا ہوں، اس سے انشاءاللہ بے ادبی سے بچ جاؤ گے، اس سے کسی ایسے بول سے بچ جاؤ گے کہ بعد میں افسوس ہوگا ہائے میرے منہ سے یہ بول کیوں نکل گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا اہتمام کریں گے نا سارے انشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ سارے کے سارے عالم کی ہدایت کے لیے آپ میں سے ایک ایک کو قبول فرمائے۔ جی مول صاحب دعا، جی مول صاحب نہیں، مول صاحب آپ ہی دعا کریں۔ بہت بہت شکریہ محمد تشریف لائے، اللہ آپ کے آنے اور مہمان قبول فرمائے، اور دوسرا سے گزارش ہے کہ جنید بھائی کے لیے اسپیشل دعا فرمائیں کہ اللہ کو حاسدین اور شریروں کی شر سے محفوظ فرمائے۔ عام طور پر بندہ جب دین کے کام میں آگے بڑھتا ہے تو حاسدین بھی بڑھتے ہیں اور اپنے ہی لڑے بڑھتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی
جو 62 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے کیا فرماتے ہیں کہ میرے پاس دنیا کی ہر چیز کا علاج ہے سوائے حاسدین کے. اس کا کوئی علاج نہیں. اس لیے آپ تمام آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ان بہت شکریہ مسئلوں کے لیے ضرور دعا کریں، ان کو اور خیروں کا ذریعہ بنائیں. ایک وقت وہ تھا کہ پوری دنیا میں شیطان کے جھنڈے گاڑنے کا ذریعہ بنے، اور ایک وقت یہ آج ہے کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کر پوری دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں اور لوگوں کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں لانے کا اللہ ہمارے بھائی کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے. اور ایک اعلان یہ ہے کہ یہ جو جمعرات آ رہی ہے 30 جولائی، کیا تاریخ ہے؟ 30 جولائی بروز جمعرات ظہر کے وقت ہمارے پاکستان کے بڑے علماء ان کا نام ہے، اللہ نے بڑا ہی نوازا ہوا ہے، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے. کشمیر میں جب زلزلہ آیا تو سب علاقے تباہ ہوئے، اللہ نے اس بندے کے ادارے کو بھی گھر کو بھی بچا کے رکھا. اور وقت کے گزرا اور وقت کے علماء، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزرا کے قدموں میں آ کے بیٹھنا یہ کوئی بزرگی کی نشانی نہیں. اللہ کے کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے حضرت مولانا محمد علی صدیقی کاملی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ ان کے پاس وقت کا صدر آ کے گزارش کر رہا ہے کہ ہمارے پاس تشریف لانے کا مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہیں ضرورت ہے تو تم میرے پاس یہ. لیکن جن بزرگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ وقت کے صدر ان کے قدموں میں آ کے دو زانوں ہو کے بیٹھتے ہیں، اور اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب. تو جیسے ختم بخاری میں انہوں نے آنا تھا ماشاء اللہ ہمارے پاس جیسے کہتے ہیں دل رکھنے کی جگہ نہیں، چل کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اس جمعرات کو ایک تو کل جمعرات اگلی جمعرات کو 30 جولائی کو روز جمعرات ظہر کی نماز میں انشاءاللہ 2 بجے یہاں پر پڑھیں گے. اور اس کے بعد اللہ نے ان کو چاروں نسبتوں سے خلافت بھی عطا فرما رکھی، اور وقت کے بری ہیں، اللہ نے بڑا ہی نوازا. دوستوں میں ان کو ملے ہیں، وہ ان چیز کو بخوبی جانتے ہیں. ہمارے کافی سارے دوست کشمیر ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. تمام آپ سے گزارش ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ چونکہ اللہ نے مرکز دیا ہوا ہے، مختلف مقابلے انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے. آپ تمام آپ سے گزارش ہے کہ وہ آپ اپنا نمبر لے کر یہاں دے دیں یا نمبر نوٹ فرما رہے ہیں، نمبر بے شک نوٹ کر رہے ہیں. اور اس پہ یہاں مختلف ہمارے کیلنڈر بھی چھپے ہیں، اس پہ مختلف نمبر لکھے ہوئے ہیں. اپنا نام لکھ کر اور اپنا فون نمبر لکھ دیں تاکہ کوئی بھی ایسے قابل ہے تو آگے میسج کیا جا سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ شرکت ہو سکے. اور دوسرا یہ مدرسہ ہمارے پاکستان میں سیالکوٹ میں نہیں، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں معروف ہے. اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے حضرت پر جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی. تو یہ ہم اس سے ہر یہ سمجھے یہ میرا مدرسہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے لیے ہم کچھ نہ کر سکیں، لیکن اللہ کا معیار چلتا ہے، مقدار نہیں چلتا. لیکن جنید بھائی نے مجھے اتنا اصرار کیا، میں نے بات بتائی صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کارگزاری کا مقصد ہے اہمیت. میں قدرتی بات ہے کہ میں سے محبت کی میں نے کوئی نہ کوئی گزارش کی، کبھی انہوں نے جو فرمایا کہ پہلا موقع تھا اور کہتے ہیں کہ 4 سے 5 کروڑ عوام نے آپ کا 27 انہوں نے بیان بھی رکھا ہوا تھا. میں نے معذرت کی کہ 4-5 کروڑ اپنی جگہ بڑی مبارک ہے، یہ جو ذمہ داری دی ہے اور اس کو میں زیادہ اہمیت دیتا ہوں. اس لیے گزارش ہے تمام احباب سے، اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہر مہینے کی پہلی سوموار کو مغرب کے بعد ہم سارے دوست اکٹھے ہو جایا کریں اور اس کی فکر کیا کریں کہ آج اسکول کالجز سب پڑھتے جا رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں 20 بچے 30 بچے، اتنا بڑا مدرسہ اتنا پرانا یہاں 100-150 بچہ صرف پڑھ رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اسی طرح ماں باپ سے میں ہاتھ میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی حاصل کرانے کی فکر کریں. حفظ میں بھی، کتابوں میں بھی انشاءاللہ عربی بھی سکھائی جائے گی، انگلش بھی سکھائی جائے گی، کمپیوٹر کی جو دور حاضر کی ضرورتیں ہیں ان کو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور موٹے موٹے کیا آداب ہیں اللہ کی قسم اپنے دین ہی بتائے گا. آج ہر والد ایک دفعہ میرے بھائی کے ساتھ ایک کشنے گیا تو ایک آدمی سے جا کے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو اسے سے کہنے لگا میرے 4 باپ ہیں. یاد ہے؟ بالکل. کہنے لگا 4 کیا مطلب دے رہے، کیا مطلب؟ کہ 4 مطلب ہے وہ میری گولی ماندے رونی ہونا نہیں بننے کا. آج بلاتا ہوں یہ کیفیت کس وجہ سے ناراض دے گئی ہنسنے کے رونے کی بات کس وجہ سے کہ دینی تربیت نہیں. اللہ کی قسم صرف 3 ادب اپنی اولادوں کو سکھا رہے ہیں.
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسمیہ بسمی، کبھی اپنے باپ کا نام پر پکارنا، لا تمشی امامہ، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، لا تمشی امامہ، کبھی اپنے باپ سے آگے مت چلنا۔ پوری کائنات کے نوجوانوں کے سردار امام حسن حسین رضی اللہ عنہ ساری زندگی اپنے باپ سے آگے نہیں چلے۔ ایک اگر ہم یہ آداب بچوں کو بچپن میں سکھا دیں یہ میرے بات پڑے گا کہ باپ کے آگے بھی نہیں چلنا، لا تجلس قبلہ، کبھی ان سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں۔ اس کے لیے چھوٹے بچوں کا بھی ہم نے یہاں کورس شروع کیا ہے 1 گھنٹے کے لیے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں جھوٹ گا، صرف اگلے رمضان تک آپ اپنے بچوں کو بھیج دیں، رمضان تک کی بڑی تک بھیج دیں۔ آپ واضح ساتھ میں نہیں کہتا کہ اسکولوں سے چھڑا دیں، جو حفظ کرانا چاہتے ہیں، عالم بنانا چاہتے ہیں، وہ تو بڑی ہی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے کم از کم چھوٹے بچوں کو بھی مغرب کے بعد 1 گھنٹے کے لیے اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے عشاء کے بعد اگلی منگل سے جمعرات کو حضرت نے آنا ان کے آنے سے 2 دن پہلے منگل والے دن سے 28 جولائی بروز منگل عشاء کے بعد بڑی عمر کے لوگوں کے لیے یہ کلاس شروع کی جا رہی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، اللہ کا واسطہ، اس کے قرآن کا واسطہ، کہ وہ قرآن جو میرے آپ کے پاس میرے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آ چکا ہے، ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، اس قدر لانے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ 8 پون گھنٹہ کون نیت کرتے ہیں قرآن کو دیں گے تاکہ قرآن کی تجوید بھی ٹھیک کریں، تفسیر بھی ٹھیک کریں، ترجمہ بھی ٹھیک کر سکیں۔ کریں گے سارے بھائی کوشش؟ جیسے دوسرے ملکوں میں پڑھنے کے لیے جایا جا سکتا ہے تو یہ تو سارے ہمارے شہر کے دوست ہیں، یہ نہیں آ سکتے، کوشش کریں گے سارے لوگ۔ اور گزارش یہ ہے کہ جنید بھائی بہت تھک چکے ہیں، انہوں نے ابھی کھانا کھاتے ہی نکلنا نہیں، ان کی فلائٹ ہے، تو مسافر کے لیے آپ حضرات معذرت قبول فرما لیجیے گا، پھر اگلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس خلوص سے آپ تشریف لائے ہیں بہت قبول فرمائے۔ موبائل نمبر کسی بھائی کو چاہیے تو یہاں سے آپ کو مل جائے گا، اس پہ اپنے نمبر ضرور میسج کر دیں تاکہ ایسے ہمارے پاس مختلف اکابرین تشریف لاتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ اچانک ہی گجرانوالہ وزیرآباد آیا کہ عرض کرتے ہیں تو تشریف ایسے مولانا تعالیٰ سب تشریف لائے، کتنی سعادت کی بات ہے۔ اور آپ پہنچے، میں نے عرض کیا شادی آپ ہی نے یہاں تشریف فرمائیے، فرمانے پہ دعا فرمائیے آپ لوگ، اللہ پاک ہر قسم کے شرور اور حسد سے اللہ حفاظت، آمین 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 آمین۔ عرض کیا تو حالانکہ ان کے بڑے قریبی دوست بہت ہو چکے تھے، اس کے باوجود وہ ماشاءاللہ اچانک تشریف لایا، اگر ان دوستوں کے نمبر ہوتے تو سب کو میسج بھی کر دیتے۔ تو اس اعتبار سے آپ اللہ سے گزارش ہے کہ اپنا نمبر ضرور دے کے جائیں تاکہ اس اعتبار سے ترتیب بھی کر سکیں۔ اور ہر مہینے کی پہلی پیر کو مغرب کے بعد، ہر پیر کو چونکہ یہاں درس قرآن ہوتا ہے تو مغرب کے بعد اس کو بتائی سکتی شادی ہر مہینے کی پہلی پیر کو مغرب کے بعد، جیسے کہ یہ پیر جو آ رہی ہے اور پیر سے ہی ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس کلاس کا منگل بھی جائے، پیر سے ہی انشاءاللہ بسم اللہ کر دیں گے، پیر کو تشریف ہے تاکہ آپ کے سامنے اس کی اہمیت کو بھی عرض کیا جا سکے۔ کون کون کہیں نیت تو فرمانے شاید اللہ پاک کسی کی برکت سے میری آپ کو نسلوں کو بھی قبول فرمائے، اللہ بہت برکت دیتا ہے۔